اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ الکرام وآلہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے تمام تر اسباب جن کو ہم نے پہلے پڑھا ہے اس کی ریویژن کا دوران آپس میں چالو ہے۔ تو کل ہم آپ نے جو ہے سبق نمبر 1 سے لے کر کے ادغام کے سبق تک جو ہے ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ آج ہم آپ حروف اخفاء کو پڑھتے ہیں مختصراً۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آئے تو اظہار، با آئے تو اقلاب، یا ملوم کے کوئی حرف آئے تو ادغام۔ اس کے علاوہ جتنے حروف آئیں گے وہ سارے کے سارے حروف اخفاء کے ہو جائیں گے۔ کس کے ہو جائیں گے؟ اخفاء کے۔ دیکھیں تا اظہار کا حروف بھی نہیں ہے، یرمل کا حروف بھی نہیں ہے۔ سا اظہار کا حروف بھی نہیں ہے، یرمل کا حروف بھی نہیں ہے۔ جیم اظہار کا حروف بھی نہیں اور یرمل بھی نہیں۔ دال، ذال، زا، سین، شین، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، تا۔ صاد بھی اتنے چھوٹ گیا ہے نا۔ تو اتنے حروف ہیں، یہ سب اظہار ادغام کے علاوہ ہیں، اس لیے ان حروفوں کو حروف اخفاء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف اخفاء کہتے ہیں۔ تو اخفاء کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ اخفاء کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ چھپانا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کا نام اخفاء ہے۔ تو نیچے ہم پڑھتے ہیں پہلے نون ساکن پھر تنوین، پھر نون ساکن پھر تنوین۔ تو پہلے نون ساکن میں حمزہ نون زبر ان دیا ہے، تو حمزہ نون زبر ان کی جو نون ہے، نون ساکن ہے، اس کی آواز کو ہم چھپا کے پڑھیں گے۔ اس کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ ان کر کے ظاہر نہیں کریں گے، بلکہ ان کر کے اس کو چھپا دیں گے۔ ان کر کے اس کی آواز کو چھپا دیں گے۔ کیوں چھپائیں گے؟ تو اس نون ساکن کے بعد حرف تا آگے۔ کیا آگے؟ حرف تا آگے ہوا ہے۔ اور حرف تا جو ہے یہ نہ اظہار کے حروف ہیں اور نہ ادغام کے حروف ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اخفاء کے حروف ہوں گے۔ ایکو بند کر دو، ایکو 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 آواز آ رہی نا؟ گزری آپ کے آواز۔ ٹھیک ہے، اب ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے دیکھیں، نیچے من تمرا آ گیا ہے، وہ سامرا دن ہے۔ اگر تا بھی ہے تو بھی اخفاء ہے، سا بھی ہے تو بھی اخفاء ہے۔ ان تک بلا کے نیچے دیکھیں، من تمرتن ہے، تا ہے، تو تا بھی اخفاء کا حروف ہے۔ اصل لفظ وہ سامرتن ہے، سا ہے، تو اگر سا بھی ہے تو بھی اخفاء ہی ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد چاہے تا آئے چاہے سا آئے اخفاء ہوگا۔ تو من ثمرتن کو جو ہے من ثمرتن نہیں کہیں، کیا کہیں گے؟ چھپا کے پڑھیں نون کی آواز کو، من ثمرتن۔ کیسے پڑھیں گے؟ اور یہ پڑھتے ہیں انجینا، ہے نا؟ مجینا۔ حمزہ نون زبر ان ہے، نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف جیم آ گیا ہے، جیم اخفاء کے حروف ہے، تو انجینا نہیں کہیں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا دیں گے، انجینا۔ مجینا۔ نیچے اندادن، اندادن۔ کیونکہ نون ساکن کے بعد دال آ گیا ہے۔ تنوین کا وہی سیم قاعدہ ہے۔ اصل لفظ یہ ذلول ہے، کیا ہے؟ لال کے اوپر زبر آئے گا، اپنے کو اس کو اپنے کو کہا ہے ذلول میں جو لام کے اوپر دو پیش ہے، تنوین ہے، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو تنوین کے بعد حرف کون سا آ گیا؟ تا آ گیا ہے۔ تو اب وہاں پہ کیا ہوگا؟ اگر یہاں پہ دال بھی پڑھا ہے تو بھی دلول تسیر، ہے نا؟ دلول لن کہہ کے نون کو ظاہر نہیں کریں گے، لن کہہ کے ناک میں آواز کو نون کو چھپا دیں گے۔ قولا ثقیلا،
قولا لام الف دو زبر لن نون ہے اس لن کی نون کو چھپا دیں گے لن کی جگہ لم کیا کہیں گے قولا ثقیلا عین جاریۃ عین جاریۃ یا کے اوپر جزم آ گیا یا کے اوپر زبر آئے گا ٹھیک ہے تو عین میں نون کے اوپر دو پیش تنوین ہے تنوین کے بعد جیم آ گیا ہے تو اخفا ہو جائے گا عین کا جو نون ہے اس کو ظاہر نہیں کریں گے اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا دے دیں گے اسی کا نام اخفا ہے تو عین جاریۃ عین جاریۃ ٹھیک ہے عملا دون عملا دون ینصرکم منصورکم ین میں یا نون زبر ین ہے نون ساکن کے بعد صاد آ گیا ہے صاد کس کے حروف ہیں اخفا کے حروف ہیں تو ین ہوگا کہ یم ہوگا نون کی آواز ظاہر ہوگی کہ چھپ جائیں گی چھپ جائیں گی چھپیں گی اگر کوئی پڑھے ینصرکم تو آپ کیا کہیں گے غلط پڑھ رہے ہیں آپ کیا کہیں گے غلط پڑھ رہے ہیں کیوں غلط پڑھ رہے ہیں تو کہیں گے کہ یم میں جو نون ساکن ہے اس کے بعد صاد آ گیا ہے اور صاد اخفا کے حروف ہیں تو وہاں پر نون کی آواز کو وہاں پر نون کی آواز کو ٹھیک نون کی آواز کو وہاں پر کیا کریں گے چھپا دیں گے تو کیسے پڑھیں گے ین سرکم پڑھیں گے کیا پڑھیں گے ین سرکم ہے نا من ضل کیا ہے من نون زبر من نون ساکن ہے اس کے بعد کون سا آ گیا ضاد آ گیا کون سا آ گیا ضاد آ گیا ہے اب من نہیں کہیں گے اس من کی آواز کو چھپا دیں گے من کر دیں کیا کریں گے من ضل ٹھیک ہے ينطق انظر عملا صالحا عملا صالحا عذابا ضعفا عذابا صعيدا طيبا صعيدا طيبا ظلا ظليلا ذلا ذليلا اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا وقف کے کچھ قواعد وقف ضرور کریں ٹھہر جائیں سانس توڑ دیں نمبر 1 پر ہے آیت کوفی نمبر 2 پر ہے آیت غیر کوفی نمبر 3 پر ہے میم وقف مطلق نمبر 4 پر ہے طا میم وقف لازم ہوگا اور طا وقف مطلق ہوگا ہے نا لکھنے میں کمی بیشی آ گئی ہے پھر وقف النبی ہے وقف جبریل علیہ السلام ہے تو یہ جو نشان ہے گول والی اردو میں 5 والی یہ میم یہ طا ان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے ان کا معنی کیا یہاں پر ٹھہرنا چاہیے ٹھیک ہے نمبر 2 پر ہے سانس ٹوٹ جائے یا رک جائے ورنہ نہ ٹھہرتے ہوئے گزر جائے ہنگامی کیا ہے اس کو کہتے ہیں وقف اضطراری کیا کہتے ہیں وقف اضطراری اضطراری کا معنی ہوتا ہے کہ بھائی ہم پڑھ رہے تھے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک اب اولئک هم المفلحون تک میرے ساتھ نہیں جا رہی ہے واولئک ہم رک گیا ہے نا اس کا نام ہے وقف اضطراری اب یہاں پر زا آ گیا ہے ہم رک سکتے ہیں قاف آ گیا ہے رک سکتے ہیں صاد آ گیا رک سکتے ہیں سل وسل ہے رک سکتے ہیں سلے ہے رک سکتے ہیں قلا ہے رک سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سانس ٹوٹ جائے تو رک جائیں اور اگر سانس اگر بھی ہے تو نہ رکنا زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری جو علامتیں ہیں صاد ہے اس کو کہتے ہیں وقف مرخص کی علامت ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے سل وسل ہے وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے تو یہ سب جو ہے ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے وقف مجوز زا کو کیا کہتے ہیں وقف مزبط ہے مجوز قاف کہتے ہیں تدقیل صاد کو دیکھنے کا وقف مرخص ہے نا
تو یہ جو علامتیں ہیں یہ وقف کا نام ہے اور یہ اس کی علامتیں ہیں، یہ اس کی علامتیں ہیں۔ تو یہاں پر آپ جو ہے سانس ٹوٹ جائے تو رک سکتے ہیں، اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آگے دیا ہے جیم قف وقف، ہے نا، تو جیم وقف جائز کی علامت ہے، کیا لکھا ہے؟ مرضی ہے رک جائیں، مرضی ہے نہ رکیں، اس کو کہتے ہیں وقف اختیاری۔ کیا کہتے ہیں؟ وقف اختیاری۔ یہ آپ کے اختیار میں ہے، چاہے تو آپ رک جائیں، وقف جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ قف ہے، رک جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وقف ہے، رک جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب رک جائیں گے تو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ہے معانقہ، اس کے بارے میں نے بتا دیا تھا کہ ایک آیت میں جو ہے دو جگہ تین تین نقطے یہ لگے رہتے ہیں، تو اگر آپ پہلے والے نقطے تین نقطے میں رک گئے تو دوسرے میں رکنے کی ضرورت نہیں، یا دوسرے میں رک گئے تو پہلے کے میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا نام ہے وقف معانقہ، ٹھیک ہے۔ پھر نیچے ہے لا، کیا ہے؟ لا۔ لا کا معنی ہے نہیں، کیا معنی ہے؟ نہیں۔ جب بھی لا آ جائے تو رکنا نہیں ہے، لیکن وہی لا اگر آیت کے اوپر آ جائے تو آپ رک سکتے ہیں، کیونکہ آیت میں سانس توڑنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آگے سکتے کا حکم، سکتہ کا میں نے بتایا تھا کہ بھائی سانس جاری رہے اور آواز بند ہو جائے، اس کا نام کیا ہے؟ سکتہ۔ کیا نام ہے؟ سکتہ۔ جیسے کہ سورہ یاسین میں ہے من مرقدنا ھذا ما بعد الرحمن، سکتہ ہے۔ تو وہاں پہ کہنا ہے، ہم کیسے پڑھیں گے؟ من مرقدنا ھذا ما بعد الرحمن، سانس میری جاری ہے، آواز صرف بند ہے۔ جیسے کہ سورہ کہف میں ہے 15 پارہ میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر، تو عوجا میں سکتہ ہے، عوجا میں کیا ہے؟ سکتہ ہے۔ تو وہاں پہ سکتہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ سانس جاری رہے اور آواز رک جائے، مطلب خاموش ہو جائے۔ اور وقفہ کیا ہوتا ہے؟ سکتے کا بڑے بھائی کا نام وقفہ ہے، یعنی سکتے میں کم رکنا ہے، وقفے میں تھوڑا سا زیادہ رکنا ہے، بس اتنی بات ہے۔ وقف غفران، اگر آپ اس کے معنی جانتے ہو تو یا رکنے سے دل میں خوشی پیدا ہوگی، یہ سب آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ہم نے نون قطنی کے بارے میں پڑھا تھا کہ نون قطنی کیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں تنوین والے حرف کو جزم یا تشدید والے حرف سے ملانا ہو، جس سے پہلے الف خالی ہو، وہاں نون ساکن کو الف کی جگہ نون سے ملا دیتے ہیں، اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی کہتے ہیں۔ نوحن ہے، کیا لفظ ہے؟ نوحن۔ نوحن کیا ہے؟ حن۔ تو حن جو کہتے ہیں تو ہا نون پیش ہن۔ ہا دو پیش ہن کو ہجے کیسے کریں گے؟ ہا دو پیش ہن کو ہم نے کہا ہا دو پیش، آپ نے کہا ہن، تو ہن کی ہجے کیسے ہے؟ تو ہن کی ہجے ہا نون پیش ہن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہا نون پیش ہن ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہا نون پیش ہن میں جو نون ساکن ہے، اسی نون کو ایک زیر دے کر کے پڑھنے کا نام نون قطنی ہے۔ کیا ہے؟ نون قطنی ہے۔ نوحن ہے تو نوحو کر دو، نوحن ہے نوحو کر دو، اور ایک جو حن کی جو نون ہے اس نون کے نیچے زیر دے دو، حن حن، ہا نون پیش، تو ہا کا پیش رہنے دیجئے، جو نون ساکن ہے اس کے نیچے زیر کر دیجئے، تو نوحن کو نوحو نبنہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی نون ساکن کو ایک زیر دے کر کے پڑھنے کا نام کیا ہے؟ نون قطنی ہے۔ دیکھیں نیچے دیا ہے جگہ میں نونوا پیش نو، ہا پیش ہو، نون بازر نب، نون بازر، تو نوحن کو نوحو کر دیا آپ نے، کیا کر دیا آپ نے؟ نوحو کر دیا، تو نون تو ابھی بھی باقی ہے ساکن، اس نون کے نیچے آپ نے زیر کر دیا، تو نوحونی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ نوحن ابنہ، ٹھیک ہے۔ فتنۃ القلب، کیا ہے؟ فتنۃ ہے اصل لفظ، کیا ہے؟ تن، تعلق پیش تن، وہ جو نون ساکن ہے اس کو زیر دے کے فتنۃ نل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ہم نے حروف قمری کے بارے میں پڑھا تھا کہ لام باقی رہتا ہے، لام یعنی لام پڑھا جائے گا، الف پڑھا نہیں جائے گا،
لکھا جیسے چاند کے آ جانے سے ستارے باقی رہتے ہیں. قمر کا معنی ہوتا ہے چاند. کیا معنی ہوتا ہے؟ قمر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاند. شادی بیاہ میں لوگ نہیں کہتے قمر در اقرب ہے حضرت تو شادی ہوگی کہ نہیں. ہاں اس دن تاریخ لینا صحیح ہے کہ نہیں ہے. قمر در اقرب, در کے معنی میں, اقرب کا معنی بچھو. قمر چاند جو ہے بچھو میں ہے. اقرب جو ہے وہ ایک برج ہے نا. جیسے سورج چاند جو ہے اپنے راستے طے کرتا ہے تو اس راستے سے وہاں پہنچا تو وہ اقرب میں بھی پہنچتا ہے. اس کو کہتے ہیں قمر در اقرب, یعنی چاند اقرب میں ہے. وہ راشی اس میں ہندی میں سنسکرت کو راشی بولتے ہیں نا کہ اس کی راشی یہ ہے, اس کی راشی یہ ہے نا. تو اسپائڈر ہے اور کیا کیا ہے تو اس میں یہ اقرب ہے. ٹھیک ہے نا. تو قمر کا معنی ہوتا ہے کہ چاند, جیسے چاند کے آ جانے سے بھی ستارے باقی. ستارے چھپ جاتے ہیں, نہیں چھپتے نا. چاند اگر نکلا ہوا ہے تو ستارے چھپتے ہیں کیا؟ نہیں, باقی رہتے نا. تو ویسے ہی لام باقی رہے. لام پڑھا جائے گا. مثال دیا ہے والاول, کیا دیا ہے؟ والاول. الف پڑھا نہیں جا رہا ہے, لکھا گیا الف پڑھا نہیں جا رہا لیکن لام پڑھا جا رہا ہے. تو کیا ہے حروف قمری؟ یہ جو ہے 14 حروف ہے. کتنے حروف ہیں؟ 14. الف با جیم ہا خا عین غین فا قاف کاف میم واو ہا یا. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ حروف شمسی کے ہیں. حروف شمسی میں الف اور لام جو ہے دونوں نہیں پڑھا جائے گا. جیسے سورج کے آ جانے سے ستارے چھپ جاتے ہیں, یعنی وہاں پہ لام پڑھا جا رہا تھا, یہاں الف لام دونوں نہیں پڑھا جا رہا ہے. جیسے التائبون کیا ہے؟ التائبون. والثمرات کیا ہے؟ والثمرات. الف لام دونوں نہیں پڑھا جا رہا ہے. والذاکرین الف لام دونوں نہیں پڑھا جا رہا ہے نا. اذا الشمس کورت ہے نا. اذا السماء انفطرت. تو اذا میں نظر کی زال شد پر رش ہے نا. تو بیچ میں الف لام ہے دونوں پڑھا نہیں جا رہا ہے. والشمس وضحاها ہے نا. یہ حروف شمسی ہے. چلے آگے بڑھتے ہیں. رسم خط قرآنی کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ رسم قرآنی سے مراد ہے کہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کتابت کو دیکھ کر جو مطلوب کیا تھا کہ بھئی ہاں یہی صحیح ہے, امت نے اسے ویسے ہی اختیار کر لیا. اسی کا نام ہے رسم خط قرآنی. ٹھیک ہے نا. حقا علینا ننجل مؤمنین. ننجل جیم لام زیر جل. اور وہی لکھ دیا وکذالک ننجل. یہاں پہ یا ہے, ننجل وہ بھی ہے, ننجل یہ بھی ہے. وہاں پہ یا نہیں ہے, یہاں پہ یا ہے. وہاں پہ یا لکھا ہوا نہیں ہے, یہاں پہ یا لکھا ہوا ہے. مگر پڑھا جائے گا کیا؟ ننجل. یا نہیں پڑھا جائے گا, یا نہیں پڑھا جائے گا. تو جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں یہ صحیح ہے, ویسا ہی لکھا گیا ہے. اسی کا نام ہے رسم خط قرآنی. ٹھیک ہے نا. حقاً میں کیا ہوگا؟ پیچھے کیجیے. حقاً میں کیا ہوگا بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ عین آگے ہوا اظہار ہو. یہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. تنوین کے بعد عین آ گیا ہے. اتنا سوچیں گے ذہن میں کچھ نہیں بس رہا ہے. ارے بھائی حقاً میں قاف کے اوپر 2 زبر ہے, تنوین ہے, اس کے بعد عین آ گیا, حروف حلق سے اظہار ہوگا. علینا, علینا. نن میں کیا ہوگا؟ نن جیم آگے ہوا جیم ہے حروف اقفا. نون میں اخفا ہوگا. نون ساکن کے بعد جیم آ گیا ہے. نون نون پہ نون ساکن ہے, جیم آ گیا ہے, اخفا ہو جائے گا. نہیں ہوگا ہوگا نا. تو کب بولیں گے؟ میرے مرنے کے بعد خبر پہ جا کے بولیں گے کہ حضرت ہم کو یاد ہو گیا, بولے اخفا. ہاں. نون جل میں کیا ہوگا؟ جل. ابھی پڑھ کے آتا تو پیچھے یہ حروف قمری ہوں گے. حروف قمری ہوگا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. حروف قمری ہے. ننجل لام پڑھا جائے گا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو 25 دن تو ہونے جا رہے ہیں. کب تک ذہن میں بیٹھیں گی باتیں؟ محنت نہیں کرتے آپ لوگ, مطلب قرآن شریف کھول کے نہیں دیکھتے ہیں, ہے نہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں.
یہ رسم خط قرآنی جو ہے پلے کے حروف ہیں، کہاں صاد کہاں سین پڑھا جائے گا. یبسطو ہے سین پڑھا جائے گا، بسطن ہے سین پڑھا جائے گا سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں. سورہ طور میں ہم المسیطرون ہے، صاد اور سین دونوں پڑھ سکتے ہیں. یہ مسیطر ہے سورہ غاشیہ میں. آپ یہاں پر جو ہے سورہ غاشیہ ہے، ہاں یہاں پر آپ جو ہے کیا کہیں گے، مسیطر صاد پڑھیں گے نا. پھر یہ لکھا یا کے تعلق سے ولی اللہ، ولی پڑھیں گے، دیا پڑھیں گے. آتا یہ چھوٹا جو یا ہے اس کو پڑھا جائے گا. ایحیی الموتى، چلیے آگے پڑھنا ہے. پھر اس کا امالہ پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ہے. بسم اللہ مجریہا، ان میں بتایا جا رہا مجریہا نہیں پڑھیں گے، مجریہا کہیں گے. چلیے آگے ہو گیا. تو ماشاءاللہ یہ جو ہے 1 سے لے کر کے 21ویں سبق تک کا یہ مکمل خاکہ جو مختصر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب ہم لوگ آتے ہیں آج کے سبق کے طرف. جو آج کا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 22.